بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ ادارہ حب رسول واٹس ایپ دینی کورسز کے سلسلے میں روزے اور زکوٰۃ کے 100 مسائل کورس کے حوالے سے حاضر خدمت ہے۔ آج تیسری کلاس ہے اور تیسری کلاس کی اہم ترین سوال بیچ میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ 25 سوال انشاءاللہ تعالی فتاوی جو ہے آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ کن رشتہ داروں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کیا استعمالی موبائل پر زکوٰۃ ہے، کیا زکوٰۃ کی رقم سے عمرہ ہو کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں، اور کیا پراپرٹی پر کون سی ولی پر جائیداد لگتی ہے اور کون سی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ آج سے زکوٰۃ کے مسائل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ یاد رہے کہ رشتہ داروں میں 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جن کی یہ اولاد ہے یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، جو اس کی اولاد میں یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ والدہ کیا بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کہ بچی طلاق یافتہ ہے، اس کا بچہ بھی آمدنی وغیرہ کا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ والدہ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، البتہ زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ کے علاوہ دیگر صدقات و خیرات سے بیٹی کی مدد کر سکتی ہے۔ سادات اکرام کی کیسے مدد کی جائے؟ شریعت مطہرہ نے سادات اکرام پر زکوٰۃ کو حرام قرار دیا ہے، اور ان کو زکوٰۃ نہ لینا جائز ہے نہ ان کو دینا جائز ہے، بلکہ ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ بھی نہیں جو ہے وہ ہوگی۔ لیکن وہ سادات اکرام جو بڑے تنگ دست ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے صاحب حیثیت مسلمانوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر اموال سے بطور ہدیہ اور تحفہ ان کی خدمت حاصل کریں، ورنہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی شریف فقیر کو مال زکوٰۃ بنیت زکوٰۃ دے کر قبضہ دیں، ہبہ کریں، اور پھر اسے کہیں کہ وہ ساری کی ساری رقم چاہے سادات اکرام کے بارگاہ میں نظر کر دے۔ اسے کیا ہوگا کہ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، سادات کی خدمت بھی ہو جائے گی، دونوں کو ثواب بھی مل جائے گا۔ مال زکوٰۃ سے عمرہ کروانا کیسا؟ زکوٰۃ کے پیسے سے جی کسی کو عمرہ نہیں کروا سکتے، فقیر شرعی کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے، پھر وہ جو چاہے کرے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اس مستحق کو رقم دے دیں، اب وہ اس کی مرضی عمرہ کرے یا پھر پلاٹ لے، یہ پھر اس کا آپ پابند نہیں کر سکتے کہ تم نے عمرے پر ہی جانا ہے۔ میت کے کھانے پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا ہونے میں فقیر کو مالک بنانا شرط ہے، اسے تملیک فقیر کہتے ہیں۔ موجودہ صورت جو اوپر مسئلے میں بتائی گئی ہے اس میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ورثہ کو بتائیں یا نہ بتائیں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ بھتیجی کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر بھتیجی شریف فقیر ہے یعنی نصاب کی مالک نہیں تو اس کو زکوٰۃ کی رقم یا کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں۔ نند کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر نند غیر سیدہ اور شریف فقیر ہے تو دینا جائز ہے۔ سوتیلی ماں کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سوتیلی ماں اگر شریف فقیر ہے تو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ کوئی اور شرعی ممانعت نہ پائی جائے۔ قرض دار بھائی ہے، اسے زکوٰۃ دینا کیسا؟ تو فرمایا کہ اگر بھائی کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال نہیں کہ وہ قرضہ ادا کر سکیں تو ان کو امداد ان کی زکوٰۃ سے کی جا سکتی، بلکہ دوسرے کے مقابلے میں بھائی کو دینے کا زیادہ ثواب ہے۔ خالہ کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ دینا بہتر بلکہ مستحق ہے، بلکہ بہتر ہے جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ سگی بہن کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے تو۔ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یاد رہے کہ رشتہ داروں میں سے کوئی حاجت مند اور شریف فقیر ہے، اس کو زکوٰۃ دینا افضل، مگر ان کو دینے کی چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ سید یا ہاشمی نہ ہو۔ نمبر 2، والدین کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد میں سے کسی کو نہیں دے سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، ایسا نابالغ نہ ہو جس کا والد غنی ہو۔ اس کے علاوہ بھائی بہن، ساس سسر، بہو داماد، خالہ پھوپھی، زوجہ کی اولاد خواہ وہ دوسرے شوہر سے ہو، اپنے شوہر کی اولاد جو دوسری بیوی سے ہو، اپنے والد کا شوہر، والدہ کی زوجہ، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اگرچہ اگر وہ مستحق ہوں تو۔ امام اور مؤذن کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ زکوٰۃ اور فطرہ ہر فقیر شرعی کو، غیر سید اور غیر ہاشمی کو دے سکتے ہیں۔ عالم کو دینا جاہل کو دینے سے زیادہ افضل ہے، لیکن عالم کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری۔ اگر مؤذن صاحب یا مبلغ یا عالم صاحب فقیر شرعی تو ان کو زکوٰۃ اور فطرہ دے سکتے ہیں۔
لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ یاد رہے کہ تنخواہ کے طور پر نہ ہو، کسی بھی قسم کی تنخواہ کے مد میں زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں کی جا سکتی۔ حج پر جانے والے کو زکوٰۃ دینا کیسا؟ اگر مستحق ہے تو یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، جب یہ زکوٰۃ لے کر مالک ہو جائے گا، خواہ اس رقم سے حج کرے یا کوئی دوسرا کام کرے، اس سے اختیار ہے، لیکن اس مقصد کے لیے سوال کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ کسی کو ماہانہ خرچ کے لیے کچھ رقم سی دینا زکوٰۃ کی کیسا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے جناب کہ کسی شریف فقیر کو اس کا مالک بنا دے۔ آپ جس گھر میں زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، اگر اس گھر کا سربراہ فقیر ہے، شرعی طور پر یا مستحق ہے، تو پھر ایسا ہے کہ اور شریف فقیر بھی ہو تو پہلے آپ اسے مالک بنا دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی رقم آپ اسے دے دیں یا اس کا خرچہ آپ اسے وہ لے کر دے دیں تو اسے مالک بنا دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ گھروں میں کام کرنے والی کو زکوٰۃ کیسے دی جا سکتی ہے؟ فرمایا اگر عورت مستحق ہے تو اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اسے اب اس کی مرضی، وہ اس پیسے سے چاہے گھر بنائے، چاہے بچوں کی تعلیم کرائے، آپ کی طرف سے 12 زکوٰۃ جو ہے ادا ہو جائے گی۔ سحری جگانے والا اگر شریف فقیر ہے، مستحق ہے، تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ سحری کے لیے جگائے یا نہ جگائے، مستحق ہے تو دے سکتے ہیں۔ اسکول کالج میں زکوٰۃ کا فنڈ قائم کیا جاتا ہے، اس کا حقدار کون ہوتا ہے؟ یاد رہے زکوٰۃ فنڈ سے صرف وہی طلبہ رقم لے سکتے ہیں جو شریف فقیر ہوں گے، اور فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس قرض اور حاجت علیہ کے علاوہ نصاب کی مقدار مال موجود ہو، یعنی مستحق ہو، تو صرف مستحق اور جو ضرورت مند طلبہ ہی رقم وہاں سے لیں گے۔ کس پراپرٹی پہ زکوٰۃ ہے، کس پہ نہیں ہے؟ یاد رہے پراپرٹی، تجارت، دکان، مکان، پلاٹ اگر بیچنے کی نیت سے خریدی تو اس پہ زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر ایسے مکانات، دکانیں وغیرہ کرائے پہ دی جاتے ہوں تو جو کرائے ان مکانات سے فضول آگا، سال کے بعد ان کرایوں میں سے اگر کوئی نصاب کے مطابق رقم بچی تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی، ورنہ ایسا ہے ان مکانوں یا کرایوں پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، صرف اس مال پر ہے جو آپ نے تجارت کی غرض سے لیا، کہ میں نے پلاٹ لیا، میں نے مکان لیا، دکان لی، کچھ عرصے بعد اس کا ریٹ بڑھے گا، میں بیچ دوں گا، تو اس دکان کے اوپر کیا ہوگا؟ زکوٰۃ جو ہے وہ ہوگی۔ تجارتی پلاٹ کی قیمت خرید پر زکوٰۃ ہے یا موجودہ قیمت پر؟ یعنی ہم نے جب خریدا تھا اس وقت لیا تھا مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا، آج سر اس کی قیمت 30 لاکھ روپے ہو چکی ہے، تو یاد رہے اگر کسی نے یہ پلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے نصاب کا سال جس تاریخ کو پوری ہو رہا اس دن کی یعنی موجودہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ زیر استعمال زیورات پر بھی کیا زکوٰۃ ہے؟ سونا چاندی کے زیورات پر زکوٰۃ ہے، اگرچہ وہ استعمال میں ہوں یا برتنوں کی صورت میں، ان پہ زکوٰۃ ہی ہے۔ کیا میں ٹیکس دیتا ہوں تو زکوٰۃ کے قائم مقام ہے؟ ہم اتنا ٹیکس بھی تو دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ہی میں کٹ گیا؟ نہیں، ٹیکس زکوٰۃ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ اللہ کے مال کے لیے، مال کا ایک حصہ ہے جو اس نے شرع میں مقرر کیا ہے، اور یہ اللہ کے نام پر فقیر کو دینے کا نام ہے، لیکن ٹیکس جو ہے وہ نہ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے نہ مسلمان فقیر کو دیا، وہ تو گورنمنٹ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ بیمہ پالیسی کی رقم پر زکوٰۃ کا حکم کیا؟ شریعت کی روح سے انشورنس ایک ایسا عقد ہے جو سود اور جوئے پر ہوتا ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بہرحال اس میں ایسا ہے کہ اس میں جو رقم جمع کرائی جاتی وہ دین قوی ہے۔ دین قوی وہ قرض ہوتا ہے جو رقم یا مال تجارت وغیرہ ادھار دینے کی صورت میں مقروض پر لازم ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ نصاب کو اگر پہنچتا ہے، سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، پھر اس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جبکہ نصاب کی رقم کا 5واں حصہ وصول کرے گا۔ اللہ رب العالمین ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔